قمنا للدعوة لله رب العالمين وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج کی اس درس میں انشاءاللہ سورۃ التکویر سے متعلق گفتگو ہوگی. سورۃ التکویر کی تفسیر مختصر طور پہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی. تو یہ سورت مکی سورت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر کئی ایک چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس کی تفسیر کے اندر جائیں، یعنی اس سورت کی تلاوت کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. یہ سورۃ التکویر کی ابتدائی آیتیں ہیں. اس سورت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وارد ہے، جسے کہ امام ترمذی نے روایت کی ہے اور امام احمد نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ کأنہ رأی عین فلیقرأ، کہ جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اسے چاہیے کہ ان صورتوں کو پڑھے. اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. تو اس طریقے سے یعنی اس سورت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث وارد ہے کہ جو کوئی بھی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان 3 صورتوں کو پڑھے. اس صورت کے اندر کئی ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں. قیامت کے دن جو چیزیں ہوں گی ان چیزوں کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے، جیسے کہ سورج کا لپیٹ دیا جانا اور چاند ستاروں کا بے نور ہو جانا، اور اسی طریقے سے پہاڑوں کا چلایا جانا، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے، ان ستاروں کی جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان ستاروں کی جو کہ چھپ جایا کرتے ہیں، صبح دن کے وقت میں چھپ جایا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، جسے جبریل امین لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اس کی تبلیغ کی، اور آپ نے کسی طرح کی بخیلی سے کام نہیں لیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ کسی شیطان کی طرف سے وحی کی گئی کتاب نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور یہ کہ یہ نصیحت ہے پوری دنیا والوں کے لیے. تو اس صورت کے اندر یعنی ان ساری چیزوں سے متعلق گفتگو ہوئی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذا الشمس کورت، یعنی جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ،
اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے سلسلے میں تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن جو چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک چیز یہ ہوگی کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اور کویرت کے مختلف یعنی تفسیر کی گئی ہے۔ اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب سورج یعنی تاریک ہو جائے گا، جب اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے اس کو بعض کے ساتھ اکٹھا کر کے لپیٹ دیا جائے گا، اور لپیٹنے کے بعد میں اسے پھینک دیا جائے گا، تو اس طریقے سے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشمس والقمر یکوران یوم القیامہ، کہ سورج اور چاند یہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی اس کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ انتصرت، یعنی یہ جھڑ جائیں گے، اور جھڑنے کی وجہ سے یہ بے نور ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور انقدار کا اصلی معنی یہی ہوتا ہے یعنی جھڑ جانا، تو جھڑنے کی وجہ سے یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی ان کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیا جائے گا، اور اس طریقے سے وہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسا کہ دوسری یعنی جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھائے ہوئے دھنے ہوئے اون کی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کر دے گا، اور اس طریقے سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ اپنی اصلی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حاملہ اونٹنیوں کا تذکرہ یعنی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ جو کہ لوگوں کے نزدیک سب سے نفیس مال ہے، سب سے عمدہ مال ہے، کہ اونٹنی جو کہ 10 ماہ کی عمر میں ہو، اور وہ 10 ماہ کی حامل ہو، اور اس کے بعد میں اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہو، تو یہ یعنی سب سے نفیس مال ہے۔ اس مال سے بھی لوگ مستغنی ہو جائیں گے، اور اسے بھی چھوڑ دیں گے جس کا پہلے اس قدر اہتمام کرتے تھے اور اس کا خیال رکھتے تھے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہولناکی اتنی عظیم ہوگی، اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا کہ لوگ ان 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ زمین کے اوپر چلنے والے چوپائے اور دونوں پروں سے اڑنے والے پرندے، یہ سب تمہاری طرح سے امتیں ہیں۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، ہم نے کتاب کے اندر لوح محفوظ کے اندر کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر یہ سارے کے سارے اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں، یحشر کل شیء حتی الذباب، کہ ساری کی ساری چیزیں اکٹھی کی جائیں گی، سارے کے سارے جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یہاں تک کہ مکھیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اکٹھا کرے گا۔
قال اللہ تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے والطیر محشورہ، یعنی پرندوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، پرندے بھی اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ ابن جریر نے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سے یہ نقل کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی شخص سے یہ سوال کیا این جہنم، جہنم کہاں ہے؟ قال البحر، تو اس نے جواب دیا کہ سمندر ہی جہنم ہے۔ فقال ما اراہ الا صادقا، کہ میں اسے سچا ہی سمجھ رہا ہوں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں کو بھڑکا دے گا اور اس کے اندر آگ لگ جائے گی۔ تو اس چیز کو یہاں پہ یعنی کہا گیا ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، یعنی ایک جنس کے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے انہیں نیک لوگوں کے ساتھ، جو برے ہوں گے انہیں بروں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو یہ معنی ہے اس کا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ جب جانیں ملا دی جائیں گی، یعنی جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح سے انہیں ان کے ساتھیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اگر اچھے لوگ ہوں گے تو اچھے لوگوں کے ساتھ، برے لوگ ہوں گے تو برے لوگوں کے ساتھ انہیں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احشر الذین ظلموا وازواجہم، کہ ظالموں کو اکٹھا کرو اور ان کے جوڑوں کو، یعنی جو ان کے طرح کے عمل کرنے والے تھے ان کو بھی اکٹھا کرو۔ ابن ابی حاتم نے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ قال الضُّرَبَاء، یعنی ہم جنس لوگ، یعنی جب جانیں ملا دی جائیں گی، یعنی ہم جنس لوگ جب ملا دیے جائیں گے، جس طرح کے عمل کرنے والے تھے اس طرح سے انہیں اکٹھا کر دیا جائے گا، نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ۔ کل رجل مع کل قوم كانوا يعملون عملهم كانوا يعملون عمله وذلك بأن الله عز وجل يقول، یعنی ہر قسم کے لوگ کو ان کے جیسے عمل کرنے والوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، کہ اس دن تم تین طرح کے لوگ ہوں گے، تین حصوں میں تم لوگ بٹ جاؤ گے قیامت کے دن۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو داہنے ہاتھ والے کیا بہتر ہیں یہ داہنے ہاتھ والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے یہ کتنے برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ تو یہ یعنی ایک جیسے عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں انہیں اچھے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا، جو برے عمل کرنے والے ہیں انہیں برے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لڑکیوں سے سوال کرے گا جن کو کہ زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا جسے زندہ درگور کر دیا گیا تھا، زندہ دفن کر دیا گیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے اس کا قتل ہوا، کس گناہ کے سبب اسے قتل کیا گیا۔ اور اس کے اندر ایک اور یہ جمہور کی قرأت ہے، اور یہ قرأت سبع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ پڑھا گیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَأَلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سوال کرے گی، یعنی وہ خود سوال کرے گی اور اپنے حق کا مطالبہ کرے گی۔ اور یہ دونوں قرأت صحیح ہے۔ تو جمہور کی قرأت یہی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کے سبب اسے قتل کیا گیا۔ اور اگر سألت پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے خون کا مطالبہ کرے گی، اپنے حق کا مطالبہ کرے گی کہ اسے اس کے حقوق دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قیامت کے دن ہونے والی چیزوں میں سے ایک اور چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ،
اور جب صحیفے بکھیر دیے جائیں گے، انہیں کھول دیا جائے گا، نامہ اعمال کو لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا، اور لوگ جو ہے اپنے اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے۔ ضحاک کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ اگر وہ نیک عمل کرنے والا ہے تو اس کے داہنے ہاتھ میں، اور برا عمل کرنے والا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ میں، ہر انسان کے ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال کو تھما دیا جائے گا۔ اور قتادہ کہتے ہیں یبن آدم تم لی فیہا ثم تطوی، یعنی تم خود املا کراتے ہو اور لکھواتے ہو، یعنی اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اپنے کرتوت کو اپنے نامہ اعمال کے اندر تم لکھوا رہے ہو۔ ثم تنشر علیک یوم القیامہ، پھر اسے قیامت کے دن تمہارے سامنے بکھیر دیا جائے گا، اور انسان اس دن جو کچھ بھی کیا ہے اسے اپنے صحیفے کے اندر، اپنے نامہ اعمال کے اندر وہ دیکھے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جن چیزوں کو کرے گا، جو چیزیں قیامت کے دن ہوں گی، ان میں سے ایک چیز یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کی کھال اتار لے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، یعنی آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور یہ بھی یعنی قیامت کے دن جو چیزیں ہونے والی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہوگی وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، یعنی اسے بہت ہی زیادہ گرم کیا جائے گا، اور اس طریقے سے جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی جنتیوں کے ساتھ جنت کو قریب کر دیا جائے گا، تو اس وقت سارے کے سارے لوگ اپنے اعمال کو جان لیں گے۔ علمت نفس ما احضرت، یعنی یہ جواب ہے کہ جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی تو لوگ اپنے اپنے اعمال کو جان لیں گے، جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا ان ساری چیزوں کو جان لیں گے، انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کہ اس دن ہر کوئی اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، جو اس نے نیک کام کیے ہیں اسے بھی، اور جو اس نے برے کام کیے ہیں اسے بھی، ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے پائے گا، حاضر پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور وہ چاہے گا کہ اس کے اور اس کے اعمال کے بیچ بہت بڑی دوری ہوتی تاکہ وہ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو اس کے سامنے حاضر کر دے گا، اور جو کچھ بھی اس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہوں گی، اور جو کچھ بھی اس نے برائی کی ہوں گی وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تو انسان کو اس کے اگلے اور پچھلے ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ اس دن انسان کو خبردار کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا جو کچھ بھی اس نے پہلے اور بعد میں کیا، تو اس کے سارے اعمال اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں لکھی گئی ہوں گی۔ جی۔ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ فلا اقسم بالخنس، قسم ہے پیچھے رہ جانے والے ستاروں کی، الجوار الکنس،
چلنے والے چھپ جانے والے ستاروں کی، واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن رسول کریم جبریل کا قول ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ والا ہے، مطاع ثم امین، آسمانوں میں اس کی بات سنی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو تمام جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے، چنانچہ ستاروں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلا اقسم بالخنس، یعنی قسم ہے ان ستاروں کی جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی کچھ ستارے ایسے ہیں جو کہ مغرب اور مشرق دونوں طرف چلا کرتے ہیں، تو جب مغرب کی طرف چلتے ہیں، پچھم کی طرف، ویسٹ کی طرف، تو وہ اپنی رفتار میں چلتے ہیں، لیکن جب یعنی اس کے عکس، یعنی جب مشرق کی جانب چلتے ہیں، پورب کی جانب چلتے ہیں، تو وہ باقی ستاروں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلا اقسم بالخنس، کہ ان ستاروں کی قسم جو کہ پیچھے رہ جاتے ہیں، الجوار الکنس، جو کہ چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں، یعنی دن کے وقت یہ چھپ جایا کرتے، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان ستاروں کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور اس سلسلے میں ابن جریر رحمہ اللہ خالد ابن عرارہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور ان سے ان دونوں آیتوں کے بارے میں پوچھا گیا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، تو انہوں نے بتایا اس کی تفسیر کے اندر کہ ہی النجوم تخنس بالنہار وتکنس باللیل، کہ یہ وہ ستارے ہیں جو کہ دن کے اندر چھپ جاتے ہیں اور رات میں نکلتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کی قسم جبکہ وہ چلا جائے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے یعنی چلا جائے مطلب یعنی رات ختم ہو جائے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے، یعنی اس کا اندھیرا چھا جائے، اس کی تاریکی چھا جائے۔ تو یہ دو معنی بیان کیے گئے ہیں عسعس کے۔ اور اس سلسلے میں سعید ابن جبیر کہتے ہیں اذا نشا، یعنی جب وہ شروع ہو، اور حسن بصری کہتے ہیں اذا غشی الناس، جبکہ وہ لوگوں کو ڈھانپ لے، یعنی جیسا کہ بتایا گیا کہ اس کے دو معنی بیان کی گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب اس کی تاریکی چھا جائے، یعنی رات کی قسم جبکہ اس کی تاریکی چھا جائے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کی قسم جبکہ وہ چلا جائے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے، صحیح معنی یہ ہے کہ عسعس یعنی اگرچہ دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا، کہ آنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا اور جانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا، لیکن باقی دوسری آیتوں کی روشنی میں یہی معنی زیادہ مناسب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے، یعنی اس کی تاریکی چھا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتا ہے واللیل اذا یغشی، کہ رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے، اس کی تاریکی چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جبکہ وہ روشن ہو جائے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والضحی واللیل اذا سجی، کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے، جبکہ اس کی تاریکی چھا جائے،
اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، کہ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کہ رات سے دن کی سفیدی کو نکالنے والا ہے، وجعل اللیل سکنا، اور جس نے رات کو سکون کا باعث بنایا۔ تو یہ آیتیں اور ان کے علاوہ دوسری آیتوں سے اس معنی کی ترجیح ہوتی کہ واللیل اذا عسعس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی قسم جبکہ اس کی تاریکی چھا جائے اور وہ مکمل طور پہ چھا جائے، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو، اذا اضاء واقبل، یعنی قسم ہے صبح کی جبکہ وہ آئے اور روشن ہو جائے، یعنی روشن ہو جائے اور جب صبح نکل جائے تو اس کی قسم۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کو لے کر جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہو گئے ہیں اور ان کے پاگل پن کی وجہ سے یہ ساری کی ساری باتیں آ رہی ہیں، یا یہ کہتے کہ یہ کسی شیطان کی وہی کوئی بات ہے، شیطان ان کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، اور اسی چیز کو جنات اور شیطان جو ان کے دل کے اندر جو باتیں ڈالتے ہیں انہی چیز کو محمد صبح ہو کر بیان کیا کرتے۔ تو ایسی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، انہ لقول رسول کریم، اور یہ رسول کریم کا قول ہے، یعنی جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بتایا اور جبریل علیہ السلام اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترے۔ تو یہ کلام جبریل علیہ السلام کی طرف سے لے کر آیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک ایسے فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل کیا جو فرشتہ نہایت ہی قوی اور نہایت ہی مضبوط ہے اور نہایت ہی عالی اخلاق والا ہے، اور اس کو لے کر وہ فرشتہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ذی قوتی، جو کہ طاقتور ہے، طاقت والا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا علمہ شدید القوا، کہ بہت ہی مضبوط طاقت والے فرشتے نے اس کی تعلیم دی، یعنی جبریل نے اس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ذو مرتین، جو کہ بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی مضبوط ہے، یعنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اور اسی طریقے سے قوت کے اعتبار سے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس مضبوط اور طاقتور فرشتے نے اس قرآن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ اترا، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سیکھا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے عند ذی العرش مکین، کہ وہ عرش والے کے نزدیک بہت ہی عالی مرتبہ ہے، اونچے مرتبے والا ہے۔ وہ فرشتہ جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر اترا، اس قرآن کو لے کر نازل ہوا، وہ کوئی عام فرشتہ نہیں بلکہ وہ جبریل ہے، اور جبریل وہ ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اونچا مقام ہے۔ تو اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ساتھ بھیجا، اس پیغام کے ساتھ بھیجا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کی وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے مطاع ثم امین، کہ آسمان والوں کے نزدیک ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں باقی فرشتے ان کی بات کو سنتے ہیں اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، تو آسمان والوں کے نزدیک ان کی بات سنی جاتی ہے، کیونکہ وہ بڑے فرشتوں میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یعنی وحی کے اوپر امین بنایا۔ تو مطاع ثم امین، ان کی بات سنی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے۔ تو یہ امانت دار ہونا، امین ہونا، یہ جبریل علیہ السلام کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جس فرشتے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، وہ فرشتہ کوئی عام سا فرشتہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت ہی بڑا مقام ہے، وہ طاقت والا ہے، اس کی بات آسمان میں رہنے والے فرشتے جو ہیں ان کے نزدیک ان کی بات سنی جاتی ہے، اور وہ امانت دار بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول ملکی، وہ جو فرشتہ ہے، رسول ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعریف کی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بشری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تزکیہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، کہ تمہارا ساتھی مجنون، دیوانہ اور پاگل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے،
اور اس سے مراد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مکہ والو، ایسا نہیں ہے جیسے کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا ساتھی پاگل ہے، مجنون ہے اور یہ دیوانوں والی باتیں کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، اور اس رسول نے، اس بشری رسول نے اس رسول کو بھی دیکھا، اللہ کے اس فرشتے کو بھی دیکھا جو کہ اس پیغام کو لے کر آتا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو آسمان کے کھلے کناروں کے اوپر دیکھا، بلند کناروں کے اوپر جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو جس حالت میں دیکھی تھی کہ ان کے 600 پر تھے، اور یہ ابتدائی وحی کی بات ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدائی طور پہ وحی نازل کی گئی، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں افق آسمان پہ دیکھا ہے، آسمان کی کناروں پہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور واضح طور پہ دیکھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یعنی دوسری آیتوں کے اندر فرمایا، علمہ شدید القویٰ، کہ اس قرآن کو مضبوط طاقتور فرشتے نے اس کے بارے میں بتایا، ذو مرۃ فاستویٰ، جو کہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے، طاقتوں والا ہے، فاستویٰ، پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا، وہ بالافق الاعلی، اور وہ آسمان کے بالائی کنارے پر تھے، اونچے کنارے پہ تھے، ثم دنا فتدلی، پھر اس کے بعد میں قریب ہوا اور نازل ہوا، اترا، فکان قاب قوسین او ادنا، تو 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، فاوحى الى عبده ما اوحى، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی طرف ان چیزوں کی وحی کی جس کی اس نے وحی کی۔ تو اس طریقے سے ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی اس کیفیت کو بیان کیا، اور یہ کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک قریب ہوئے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر کیا ہے۔ تو یہ وہ نبی ہیں، بشری نبی، جنہوں نے فرشتے کو دیکھا، جبریل کو دیکھا، جو جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ اور اس چیز سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ معراج سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ معراج کی رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دوسری بار دیکھا تھا، ان کی اصلی حالت میں، اصلی صورت میں، لیکن اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، یعنی پہلی بار دیکھنے کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے جو ہے انہوں نے استدلال کیا کہ یہ معراج سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دوسری بار بھی دیکھا تھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اور اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے، اذ یغشى السدرۃ ما یغشى، جبکہ سدرے کو وہ چیز چھا رہی تھی جو چیز چھا رہی تھی، تو اس وقت جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تبلیغ کے اندر بخیل نہیں ہے، وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی وحی کی تبلیغ کے اندر بخیل نہیں ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، ضاد کے بجائے ضا سے پڑھا گیا ہے بضنین، تو اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی طرح کی تہمت اور کسی طرح کے الزام نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کی تبلیغ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کسی طرح کی بخیلی نہیں کی، بلکہ جو بھی جس وقت بھی جس حالت میں بھی آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تک اس وحی کو پہنچا دیتے، اس قرآن کو پہنچا دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کسی طرح کی بخیلی نہیں کی، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی سے چھپایا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی تبلیغ میں کسی طرح کی تہمت بھی نہیں، کسی طرح کا الزام بھی نہیں۔ اور ظنین یعنی ضاد کے ساتھ اور ظنین اور ضا کے ساتھ، یہ دونوں کے دونوں یعنی متواتر قرات ہے، اور ان دونوں کا معنی صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قرآن پوری دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے،
یہ قرآن جو ہے پوری دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے، اور یہ کسی شیطان کا قول نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ کسی شیطان مردود کا کلام نہیں، بلکہ اس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور شیطان تو اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں وہ کیسے نازل کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لے کر وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ وما تنزلت به الشیاطین، کہ اسے شیطان لے کر نہیں آئے، وما ينبغی لهم، یہ تو ان کے لیے مناسب بھی نہیں، وما يستطيعون، اور اس کی طاقت بھی نہیں ان کے پاس، انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو قرآن کی باتیں سننے ہی سے دور کر دیے گئے ہیں، تو شیطان اس طرح کی چیزیں کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نازل کرنے کے لیے اس فرشتے کو انتخاب کیا جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، امین ہے، اور اس نبی کے اوپر نازل کیا جو کہ اسے بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی بخیلی سے کام نہیں لیتا، بلکہ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اور واضح طور پہ اس قرآن کو پہنچا دیتا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم لوگ کہاں چلے جا رہے ہو؟ یعنی تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ تم اس قرآن کی تکذیب کرتے ہو، اسے جھٹلاتے ہو، جبکہ یہ بالکل واضح ہے اور ظاہر ہے، اور اس کا حق ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو حنیفہ سے جو ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ کچھ عبارتیں پڑھی جس کے بارے میں مسیلمہ کذاب یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، تو جب وہ کچھ عبارتیں ان لوگوں نے پڑھی جس کو کہ وہ قرآن کہتا تھا، اللہ کا کلام کہتا تھا، جس کی رکاکت اور جس کے جملے کی بے ترتیبی بالکل واضح تھی، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم لوگ جو یہ چیزیں پڑھ رہے ہو یہ قرآن کے مقابلے میں کہاں پہ ہے؟ یعنی یہ اس کی کوئی وقعت نہیں، نہ تو اس کے اندر کوئی ترتیب ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی بلاغت ہے، نہ فصاحت ہے، نہ کوئی معنی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم اس کتاب سے کہاں بھاگے جا رہے ہو، اس سے کہاں دور جا رہے ہو کہ تم اس کتاب کو مانتے نہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی تم میں سے جو کوئی بھی سیدھے راستے کے اوپر چلنا چاہے اس کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے، اس کے اندر ہدایت ہے، اور جو کوئی بھی سیدھے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو اپنائے، قرآن کی تعلیم کو اپنائے، اور اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر ہدایت ہے، اور قرآن کے علاوہ کسی بھی چیز کے اندر ہدایت نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یعنی تم کچھ بھی اپنے طور پہ نہیں چاہ سکتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت نہ ہو۔ تو اگر انسان جو ہے اپنے طور پہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیتے، اور پھر جسے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں کامیابی عطا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنائے اور ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔